غلامان رسول اللہ، معزز غلامان رسول اللہ۔ کیا بات کیا بات۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت ہم اس مجلس میں شریک ہیں، حاضر ہیں، جس میں بات ہی اس کی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو پہل اللہ نے کی تھی، بعد میں پھر ولی کیا ہے محبت میں، پہل اللہ نے کی۔ بھئی گل سمجھ آ رہی ہے اردو پنجابی دسا علماء کرام بیٹھے ہیں، علامہ صاحب اردو بول رہے سن، میرے دن جانے سے کرنے بندہ سنگا کر کے پورے کہ لوگاں دے فہم دے مطابق گل کی۔ میں گل تواڈے نال کرن لگا کہ جڑا مجدد الثانی ہون تے بھاویں بابا فرید ہون تے بھاویں دادا جھیری ہون، اولیاء کرام کیڑا علم ہے جڑا اللہ دے پرچ چلے گئے نا زیادہ، کیڑا علم ہے؟ وہ ہے علم تصوف۔ تصوف جڑا نا اسی وہ علم دی آج گل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تصوف جڑا نا، تصوف جڑا کہنے ہیں کہ راہ سلوک دی بنیاد تصوف، اور جڑا اس سفر میں شروع کرنا وے سفر نو راہ سلوک دے مسافر نو سالک کہنے ہیں۔ سالک کا مطلب ہے مسافر۔ انسان دی حقیقت مسافر ہے، لیکن اسی اپنے آپ کو مقیم سمجھی بیٹھے ہیں، اسی اپنے آپ کو مقیم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت مسافر ہے، لیکن اسی مقیم سمجھے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیشہ ہی اتنے رہنا ہے، ہمیشہ اتنے رہنا ہے۔ اسی ذہن جو کٹ بیٹھے ہیں کہ اسی مسافر حقیقت کو چھڑ بیٹھے ہیں، اور یاد رکھو پتہ نہیں کیڑے وقت کدا بلاوا آ جائے کہ وہ سفر شروع ہو جائے، پتہ نہیں کو پتہ ہے کسی کو گارنٹی ہے کسی کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا آ جائے کہ وہ بیچارے کی کوئی شروع ہو جائے، وہ سفر ہوتا شروع ہو جائے۔ تے اس گل کو سمجھنے ہوتے کتنی دیر لگ گئی؟ کیوں بھائی؟ اگر اسی ذہنی طور پہ اس گل کا فیصلہ کر لیا کہ اسی یہ دنیا فانی ہے، ایتھے کسی نے نہیں رہنا، اور اسی بحثیت مسافر ہاں، اسی مقیم نہیں، جنہوں اس گل کو اسی سمجھ لیا تے فیصلہ کر لیا، اینوں صادق کہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ لیا کہ اسی دیس میں نہیں رہتے، اسی پردیس میں رہنے، اسی دیس نہیں ساڈا بلکہ پردیس ہے، اور مقیم کا رہنا سنا اور طرح نہ ہوتا تے مسافر کو اور طرح نہ رہنا، وہ دے طور طریقے اور طرح نہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مسافر دے طور طریقے نو اپنا لینا ایک ہی فقیری دا آغاز ہوتا ہے۔ اسے ہی تصوف کیا جاتا ہے کہ یہ جو تصوف ہے نا، علم تصوف، اے بندے نے مسافری نہیں بلند دیتا، بندہ ذہن سوچتا ہے ہر وقت کہ میں مسافر ہوں۔ تو مسافر جو ہے نا غفل نہیں ہے، جو مقیم ہے وہ غفلت چلا جائے گا، مسافر میں غفلت نہیں آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے گل؟ بالکل صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث پاک ہے بخاری دی کہ آپ چارپائی تے لیٹ رہے سن تے چارپائی تے جو آپ اٹھے تے وہ بان جڑا ہوتا ہے نا کہ نشانات آپ کے جسم مبارک کے سن، اور آپ نے جس وقت آرام فرما رہے سن جس وقت آپ بیٹھے تے صحابہ کرام بڑے غمگین ہو گئے، دیکھا کہ وہ بان دے نشانات آپ نے پشت مبارک میں نے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت سا بستر نہ لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں مسافر ہوں۔ کیا فرمایا؟ بستر
بستر نہیں لانا، میں مسافر ہوں، میرا مقام ایسا ہے جیسے کوئی مسافر صحرا میں گزر رہا ہو تو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، بس میں مسافر کو ضرورت نہیں ہے بستر کی۔ ہوں اس حدیث پاک کے میں ساری زندگی کا تصور سرکار نے عطا فرمایا۔ سقراط تھکا ٹوٹا لیٹے آرام کر رہے سی، وقت کا بادشاہ آیا، وہ ہلکاریا نے انہوں اٹھانے کی کوشش کی، جو نہیں اٹھیا رستے۔ بادشاہ وقت اٹھیا، جلدی نہ اٹھیا، تھوڑے دونوں نے جا کے لت ماری تو انہوں بٹھا دیتا۔ کہتے مجھے جانتے ہو؟ کہتا ہاں میں جان گیا ہوں آپ کو، مجھے آپ کو ایمان نظر آ رہے ہو۔ کہتا میں ایمان نہیں ہوں، میں تاج والا بادشاہ ہوں، یہ تاج دیکھ رہے ہو میرا، یہ میں بادشاہ وقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جڑا تاج ہے تھوڑا اپنا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میرے والد صاحب کا سی۔ انہوں نے کہا والد صاحب کا ذاتی سی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میرے دادا کا سی۔ انہوں نے کہا تھوڑا کی ہے؟ گل تو وہ کرو کہ جڑا اگے سامان جا کے کام آنا ہے، اتنے دی گل ہی کوئی نہیں، یہ کی مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھو جدو بندہ مقیم تو مسافر ہو جاتا نا، دنیا وہ طواف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شیطان نے آخیا کہ خدا کی قسم یا اللہ یہ جو تیرے ہیں نا بندے، میں ان کو بہکاؤں گا، مجھے قسم ہے تیری عزت کی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ یا اللہ مگر جو تیرے مخلص ہیں نا ادھر میرا بس نہیں چلے گا۔ تے جیڑا یاد رکھو مقیم تو مسافر ہو جاتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ مثلا بادشاہ نے کوئی بندہ مقرر کیتا، وہ اپنا سوچن لگ پیا بادشاہ کا چھڑ دیتا، یہ مطلب وہ دھوکھا کر رہا سی اپنے مالک کے نال، اپنے بادشاہ کے نال، وہ دھوکھا کر رہا سی۔ اسی طرح ہی وہ دھیان ادھر ہٹ گیا، تے جیڑا مخلص ہوتا ہے دھیان بھی پھر ادھر پکا ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کے نال سفر کے رستے دو شخص لیٹے سن، ایک کا پورا جسم جل گیا، منہ بھی جل گیا، چہرہ بھی جل گیا، کپڑے بھی جل گئے، دوسرا جڑا اللہ کا بندہ سی وہ ادھا جسم جلیا سی اور ادھا محفوظ سی۔ پوچھتے ہیں غوث یہ بتائیں، شاہ محمد غوث بتائیں یہ ہمیں کامل کون ہے؟ تو عرض کی جناب وہ جو آدھا بچا ہوا ہے آدھا جلا ہوا ہے وہ کامل ہے۔ فرمایا نہیں وہ کامل نہیں ہے، کامل وہ ہے جو پورا جل گیا، اس کا دھیان ادھر تھا، اس کا آدھا دھیان ادھر تھا آدھا ادھر تھا۔ ایک اللہ کے بری تھے، ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بوقت مثال وہ رونے لگے، کہتے ہیں یا اللہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے رونا اس بات پہ جانے پہ نہیں آ رہا، مجھے اس بات پہ آ رہا ہے ایک بندہ بھی میرے پاس اللہ کے لیے نہیں آیا، کوئی دنیا کے لیے آیا، کوئی دولت کے لیے آیا، کوئی کاروبار کے لیے آیا، میں اس دکھ سے جا رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں، ایک بندے نے بھی نہیں مجھے آ کے کہا جی مجھے اللہ سے ملا ہے۔ اور ایک اللہ کی ولی تھے، ان کا آخری وقت آیا تو کسی درویش نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، دعا دی نا اس نے، تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ ولی جو جا رہا تھا کہتا ہے درویش مجھے کیا دعا دے دی؟ بابا 30 سال سے جنت دلہن کی طرح میرے سامنے آتی تھی، میں نے کبھی اسے تکا تک نہیں تھا، اس لیے کہ میرا خیال ہی ادھر تھا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے کیا دعا دے دی مجھے؟ کیا دعا دے دی؟ کس چیز کی؟ تو یاد رکھو جیڑا مخلص ہوتا ہے نا وہ دھیان بھی وہ ہو جائے، جب وہ مالک کا سچا اور پکا غلام بن جاتا ہے۔ اور میں دسا حضرت ابراہیم بن ادم کا نام سنیا؟ انہوں نے پوچھا کہ تسی کس طرح سیکھے ہے فقیری بادشاہی کو؟ کس طرح کہتے ہیں میں نے ایک غلام سے سیکھا ہے، میں نے غلام خریدا، میں نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے جس نام سے آپ بتائیں گے میرا وہی نام ہے۔ پھر پوچھا تم کیا کھاؤ گے؟ کہتے جی کیوں مجھے آپ کھلاؤ گے؟ میں وہ کھاؤں گا۔ پھر کہا کہ تو کیسے راضی ہوگا؟ کہتے جی آپ کی رضا میں ہی میری رضا ہے، جیسے آپ راضی ہوں گے وہی میری رضا ہوگی۔ آپ بے ہوش ہو گئے کہ یہ بندہ سچا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مخلص غلام کرتے ہیں۔
پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بڑا مشہور ہے، آپ اس زمانے میں غلام خریدتے تھے، تجارت کرتے تھے، غلام خریدا تو وہ اس کو کہنے لگے کہ آپ مجھے روزانہ ایک اگر دینار دے دیا کریں تو اتنے عرصے تک میں آپ کو آزاد کروں گا، اس میں روزانہ ایک دینار دینا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو ایک دینار دیتا ہے یہ قبرستان میں جاتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں سے کفن اتارتا ہے، وہ بیچتا ہے، وہ دینار آپ کو دیتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا۔ جب رات ہوئی آپ خفیہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، دیکھا تو واقعی وہ قبرستان میں گیا، وہاں ایک گھوڑا گڑا کھودا ہوا تھا، اس میں وہ جا کے کھڑا ہو گیا اور کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے اس نے پہن لینے، پہن کے رونا، کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے مالک کی خدمت میں وہ سارا دن میں تیری یاد نہیں کر سکا، میں غافل رہا ہوں، لیکن مجھے تو بولتا نہیں ہے، میں تیری یاد نہیں کر سکا، تیرا ذکر نہیں کر سکا، مجھے تو معاف کر دے۔ پوری رات اس نے معافی مانگتے رہنا اور عبادت کرتے رہنا، اور پھر صبح اس نے کپڑے پہنے اور مسجد میں نماز پڑھ لی، اور پھر کہنے یا اللہ اب میں نے ایک دینار بھی دینا ہے اپنے مالک کو، تو آواز آنی کہ ہاتھ نکالو، وہ ہاتھ نکالتا، ایک لائٹ آتی آسمان سے، اس کی ہتھیلی پہ لگتی، تو جب لائٹ لگ کے اوپر کو ہوتی تو وہ ایک دینار بنا ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ دیکھا، آپ اس کے پاؤں میں گر گئے، کہتے ہیں غلام تو میں دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ تو وہ بھی دھیان دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دنیا کا، کچھ دنیا کو چاہ رہے ہیں، کچھ جنت کو چاہتے پھرتے ہیں، مجھے نہیں چاہتے، یہ گلہ کیا اللہ نے۔ حضرت رابعہ بصری بخار نہیں اتر رہا تھا، تو حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آپ کا بخار کیوں نہیں اتر رہا؟ آپ کا بخار کیوں نہیں اتر رہا؟ کہتے ہیں میں آپ سے صرف بات آپ کو صرف کہوں گی کہ میں نا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اس میں جنت کی آیات ہیں، میں نے پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے میں نے خیال کیا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ملیں گی ہمیں بھی۔ ایک جھڑکی پڑی مجھے بڑے زور سے، کہا اور رابعہ دعویٰ ہم سے محبت کا کرتی ہو اور جنت کی خواہش رکھتی ہو، ایک طرف ٹھہر، یا جنت کی طرف ٹھہر یا میری طرف ٹھہر، مطلب ایک پاسے رہ، یا جنت ڈل رہے یا میرے بل رہے۔ یہ جو سنت اور نسبت مل جائے تو کام بن جاتا ہے، اگر نہ بھی ملے تو ارادہ کر لے، نہ بھی پہنچ سکے، سنگت نہ بھی ملے لیکن ارادہ کر کے چل پڑے، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی، بخاری کی اور مسلم کی بھی متفق ہے کہ ایک شخص اس نے 100 قتل کیے، کسی اللہ کے بندے کے پاس بھی تھا، بندہ کوئی ملا کہ مجھے کو اللہ کیسے معافی دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو نے قریۃ الصالحہ کے لفظ ہے، یہ بات وہ ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہا کہ وہ نا جو فلاں بستی ہے نا وہ صالحین اللہ والوں کی ہے، شاید تیرا کام بن جائے۔ اب وہ گھر آیا خوشی سے، گھر نہایا، کپڑے پہنے، 10 قدم 12 قدم گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، تکرار ہوا۔ اللہ نے کہا کیا تکرار ہے؟ کہا یا اللہ یہ 100 قدم مار کے آ رہا ہے، تم کیسے آئے ہو؟ جنت والے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے وہ جو بڑا صالح ہے، تیرا محبوب ہے، یہ اس کی طرف ایک نیت ارادہ کر کے چل پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ ایسے نہ کرو، جگہ بھی پیمائش کرو، یہ دیکھو کہ اپنے گھر وال بہت ہے کہ میرے یار بہت فرشتوں کو پیمائش میں لگا دیا۔ اللہ نے زمین کو اشارہ فرمایا کہ سکڑ، زمین سکڑ گئی۔ تو جب اس کو پیمائش کیا گیا، کیسے ہے وہ حدیث پاک، کیسے ہے وہ، اور جب وہ پیمائش ہوئی تو ایک بالشت اس مرے بندے کا ہاتھ
اللہ کے ولی کی بستی کی طرف نکل رہے ہیں. یہ کیوں ایسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے جب اس نے ارادہ کیا نا گھر سے ولی کی طرف جانے کا، پہنچا نہیں ہے، اللہ نے اس کے ارادے پر ہی اس کی بخشش فرما دی، اسی لیے کہ جنت کا فرشتہ لے گیا. حدیث میں سرکار فرما رہے تھے صحابہ اپنا حق لینے کے لیے تم نے کیا جھگڑنا ہے، وہ جو جھگڑیں گے قیامت والے وہ تو عجیب کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لاکھ اللہ کا ولی، بلکہ آتا ہے وہ سب 7 لاکھ اللہ کا ولی جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. 7 لاکھ اللہ کا ولی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. کیسے جائیں گے؟ متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ایک قطار بنی ہوگی. جو سب سے پہلے والا شیخ ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ پوری. اور ہاں سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک کی شان یہ ہوگی 70 ہزار آدمی اپنے ساتھ کو غیر حساب کے لیے 7 لاکھ اور 70 ہزار ان میں سے. اور وہ جو لائن 70 ہزار کی بنی ہوگی اگلا نہیں جائے گا جنت، اگلے نے جنت میں داخل نہیں ہونا، وہ ولی ہٹ جائے گا، میں نہیں جانا. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جانا؟ اور وہ عرض کرے گا کانو یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا. یا اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج بھی کیا تھا، وہ دوزخ میں چلے گئے ہیں، تو دوزخ میں کہیں گے ہمیں شرم آ رہی. وہ اتنی محبت کرتے تھے ہمارے ساتھ. اللہ فرمائے گا اب چاہتے کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی بخشش چاہتا ہوں. فرمایا ہے کہاں؟ یا اللہ وہ دوزخ میں ہے. فرمایا پہچان لو گے ان کو؟ وہ ولی عرض کرے گے ہاں بالکل پہچانیں گے. فرمایا جو پھر خودی نکال کے لے اور جنت میں ساتھ لے رہے. اللہ فرشتوں کو بھی تو حکم کر سکتا ہے نا، فرشتوں کو اسلام لے آؤ. فرشتوں کو نہیں کہا، ان کو کہا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو میرے ولی نکال کے لے جانے. تو یہ ہے سنگت اور نسبت. اس سنگت سے نسبت سمجھ جاؤ. ساڑھے لاہور وہ لوگ کا نہ کاروباری دودھ کا سکتا تھا، علی بھی دودھ ہی بیچتے ہیں، زمینہ کا بھی ہو گیا دودھ بیچن آتے ہیں. نہر جی نیاز پہ ٹھوکر دیا وہ اپنے رکھ لیتے ہیں بٹوئیاں. جب نہر کا پانی بچ پاتے ہیں ادھر وعدہ ہو جائے کام دے وہ جس نے نہر کا پانی دودھ بچ پایا دودھ بولیا، دودھ نہیں آکھیا وہ کتنے پانی تو کدھر آ گیا؟ کہنا جی وہ تیرا تے موڑنی کوئی نہیں، تیری قیمت ہی کوئی نہیں، قدرہ پانی کو میں دودھ ہاں میری قیمت ہے، میرا مول ہے، تو کتنے آ گیا؟ انہیں کہا جی میں تو تھوڑی سنگت میں جا گیا، میں ہم واپس نہیں جا سکتا. دودھ نے آکھیا پھر جیڑا مول میرا تے کوئی موڑ تیرا. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ یا اللہ وہ تیرے پیارے بندے ذکر کر رہے تھے، ہم ادھر بیٹھے تھے. اچھا پھر وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ فرشتوں مجھے بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں یا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. فرشتوں بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اتنی محبت کر رہے ہیں مجھے دیکھا نہیں؟ کہا جی نہیں دیکھا نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں اگر مجھے وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہے؟ اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ جنہاں دی زندگی انہیں ذکر میں چھوڑا جنہاں دی زندگی. اور سرکار نے فرمایا خیال مدفین اذا ہوگا پھر اللہ میری امت میں ایسے ہیں لوگ کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. یہ نشانی کی دسی ہے. نشانی کیا بتائیے ولیوں کی؟ کیا نشانی بتائیے؟ اللہ فرماتا ہے چہرے کو دیکھ کے خدا. اس کا مطلب بعض چہرے ہیں خدا کی صورت نہیں ہے لیکن اپنے چہرے تو رکھ دیے نا صورت میں جن دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. پوچھا کہ ولی کی کیا نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا جنوں
انہوں کا ذکر ہوئے تو میں یاد آ جاؤں، جب میرا ذکر ہوئے تو وہ یاد آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بات ہے بات تو مسافر کی ہے، آپ مسافر ہیں کہ مقیم؟ مسافر جی آپ مقیم ہیں کہ مسافر ہیں؟ چینل والے ہوں یا غیر چینل والے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، وزیر ہوں یا امیر ہوں، مسافر ہے کہ مقیم ہے؟ آپ بھی مقیم ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں؟ مقیم ہے گجرا کے مقیم ہے؟ ہاں لوگوں کو سمجھ آئی تصور سے جنہوں کہنے لیں مسافر بنن تصور کہتے ہیں، تصور کیا جاتا ہے یعنی جلد سالک یعنی اسی نے فیصلہ کر لیا کہ اسی مقیم نہیں ہے گے، اسی مسافر ہیں، بس فقیری دا راز چھوڑ دیتا اور پھر اینی شان اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، یہ جو بلیاں دا حال ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی عالم ہے، یہ جو غلامہ دی شان ہے نا، حالی حساب صاحب بھولے کوئی نہیں پہلے جا حالی حساب صاحب شروع ہی نہیں ہویا جنت سے پہلے حساب صاحب کہنا ہونا ہے وہ تے اتنا بڑی دسنا مقصد 100 قتل کر کے نہیں دسنا یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہگار ہے، ارادہ کر کے ٹوڑ پوے تے اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ عدل کو چھڑ کے فضل ہوتے آئے ہیں۔ کیوں بھائی یہ فیصلہ کر لو آج مسافر ہو کہ مقیم ہو؟ صحیح مسافر ہو؟ قاضیہ نے کسی بھول جانا کسی مقیم بن جانا آپ کی دلانی کرنا اسی چونکہ دوڑے تھے رہی اے بنا لیے اے کر لیے کہتے وہ ہے مسافر نو جڑے سامان دی ضرورت ہے انہیں گل کرے مسافری دی جڑا کام آنا ہے یہ سفر چھوٹا نہیں قیامت دا پتہ نہیں کدوں آنے یہ سامان تو وہ چاہیے جڑا مسافری وچ کام آئے اے تسی جو کچھ بھی بنانا ہے بنا لو یہ پیار ہے یہ رہ جانا پتہ نہیں کدے کام آنا ایک صحابی نے پکا مکان بنا لیا تو میرے آقا جو اپنے آپ کو مسافر فرماتے ہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مکان بنایا تو قدر نجات فرماتے ہیں آپ گئے فرمایا لگتا ہے تو نے ہمیشہ رہنا ہے پکا رہنا ہے پریشانی ہو گئی اس پر پکا مکان لگتا ہے تو نے ہمیشہ رہنا ہے بس تصوف یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھنا خیال کرنا ظاہر ہے مسافر غافل نہیں ہوتا ہے مقیم بن گئے نا تو پھر غافل ہو جاؤ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے سارے بالکل ہی چپ کر کے مسافری کا سن گئے کہ پتہ نہیں آواز پہ ہی نہ جاوے بلاوا آئی نہ جائے دل نہیں کرنا کار چھڑ کے جانو دل نہیں کرتا اتنیاں جگہ چھڑ کے جانا پتہ نہیں کی سوچتا ہے 19,000 سال تک منصوبے ہی نہ میں نے ویسے یہ لگتا بھی ہے کہ یار بندہ ہے اوسطن عمر کتنی ہے بندے کی 55-60 سال ہے اوسطن جڑی یہ چوں تواڈے جڑے 15 سال نے وہ کھیلنے گزر جاتے ہیں نا باقی کتنے رہ گئے 40 سال رہ گئے 40 جو تواڈی ادھی عمر تے سوچے لگ جانی جڑیاں راتاں ہوئیاں نے
یہ گل ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ منتے ہو گل کہ نہیں منتے؟ سونا ہے نا سونا کہتے سونا تے مونا مونا وہ 20 سال وہ لگ گئے باقی کتنے رہ گئے 20 سال تواڈے کول رہ گئے 20 سال 20 جڑے نے نا تسی کمان وچ کھان وچ پان وچ لان وچ پہنان وچ دین وچ لین وچ انہوں کتنا وقت دیتا ہے وہ صاحب بھائی اللہ نے کہا بندے میں تینوں اپنے لیے پیدا کیتا ہے تینوں میں تو فیکٹریاں لان بھیجیا تینوں مربے بنان بھیجیا بناتا نہیں میرے لیے کی کیتا ہے صاف کریں کدیا پہ کے کہ اپنے مالک واسطے میں کی کیتا ہے سمجھ آئی ہو کہ نہیں میں جو پچھلی باری مزید بنا دیتا کہنے جی کوئی تواڈے کو صوفی میں کہ نہیں یار وہ بھی کوئی نہیں ہے کوئی کرسی میں کہ وہ بھی نہیں وہ بندہ ہی رون لگ دیتا میں کہ یار میں اپنی ماں دے گھر وچ رہنا میری ماں میں نے پوچھا کہ کوئی بات کر سکتی ہے میں نے پھر کوئی مسجد ہی تلاش کرنا اور آج کل مسجدوں بھی تالے لائے انہوں نے پھر پتہ نہیں کسی فٹ پاتھ سے جانا پڑا میں نے پتہ نہیں جو اللہ نے منظور ہوئے گا تو رون لگ پیا تو میری والدہ نے پتہ لگا اس گل کا تو والدہ نے وہ جگہ فوری طور پہ میرے نام کر میں چاہوں نا اللہ دے فضل نال تے سونے دے محلات میں تیار کر سکتا مسجد کا لے وہ بڑھ جانا لیکن واللہ کدی خیال ہی نہیں ہے کدی خیال ہی نہیں ہے ساری ٹیم ڈاک میں نہ بیٹھا کوئی ساری ٹیم ڈاک بیسی مسافری اسی اللہ نے بندے نے دیکھیا انہاں دی صحبت چ بیٹھے ہیں انہاں دی صحبت دیکھو نا کتنی برکت ہے کہ پچھلے سال جب امام گواہ آئے اور سعودی سفیر ایک گھنٹہ گفتگو ہوئی وہ جڑا سکیڈول سی ملاقات تھا وہ اٹھے دے بادشاہ نے بنا کے بھیجے میں نے دوران گفتگو کہتے ہیں کہ ایسی دعوت دینے ہیں اسی حرم مہمان بنا اور تہاڈی ملاقات پرنس منتری انہاں دا اور جڑے کنگ نے انہوں نے میں انہوں نے عرض کیتا میں کہ تہاڈی بڑی مہربانی ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ مولوی نے بڑے بڑے نیک لوگ میں تسی انہوں نے لے جاؤ میرے واسطے میں ایتھے ٹھیک ہے وہ ہن پہلی نظر تے جواب سن کے تے سامنے میں تے کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہی اپنا میں کیا یہ وجہ ہے کہ میرے دادا جان جنہوں نے میری ماں کو لے کے 1 سال دسا اپنے گوچ پالیا اور میری 9 سال تک پرورش چڑھی ہے وہ انہوں نے کی تھی وصال تک اور وصال دے وقت بھی نہیں سمجھ میں انہوں نے گل کی تھی میں کہ میرے دادا جان جنہوں حج واسطے گئے نے 3 مہینے یا 4 مہینے انہوں نے قیام کیتا لیکن انہوں نے سرزمین عرب شریف دے وچ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وچ پیشاب نہیں کیتا نہ چھوٹا نہ بڑا پیشاب اور نہ کوئی چیز کھادی انہوں نے جڑے فالوورز نال گئے وہ ایک انگور کا دانہ انہوں نے منہ چ نچوڑ دے سن لیکن مجھے دسو ہاں انگور دے نال کوئی گھٹ بن جاتا ہے کوئی اندر لے جانے واسطے وہ تو مسا جڑے خشک لب نے اور اتنے کمزور ہو چکے سن کہ ہڈیاں دا ڈھانچہ اور منہ بھی جڑ گیا اکھاں انہاں دیاں بند نہیں سن ہوندیاں کمزوری دی وجہ سے پٹھے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے بولتے چلتے بھی نہیں سن چپ کے لیا جنہوں نے ڈھانچہ چپ کے لیا اچھے صحت مند سن میں انہوں نے گل سنائی میں کہ انہوں نے 3-4 مہینے نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا میں نے کہتے ہیں کیف ممکن ہے میں کہ ممکن فی القرآن الکریم فی سورہ کہف
کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ ممکن ہے قرآن کریم میں. آپ سورہ کاف میں دیکھیں وہ جو اصحاب کاف تھے 309 سال تک بغیر پیشاب کے اور بغیر کھانے کے زندہ رہے، انہوں کا ہار رہے. تو میں نے کہا پھر حضور کی امت میں 4 مہینے کیا مشکل ہے ایسا؟ اٹھے اور گلے لگایا. پھر وہ مدرسہ جو تھا نا اہل حدیث مدرسہ ہے ساجد میر سنت ادھر مجھے ساتھ وہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو کہتے ہیں یہ من الصوفی. سبحان اللہ، کیا بات حضور، کیا بات. سبحان اللہ. خود بھی جو سفیر ہیں وہ امام مالک کی اولاد سے. آپ کو پتہ ہے امام مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت رکھتے تھے؟ مدینہ طیبہ کی دیواروں کے ساتھ جب ان کا وصال ہوا نا، جنہوں آپ نے دیوار ہے کہ انہوں نے پھڑے ہوئے چاہیے کمر تھے، انہوں کیا ہے رگڑ کے اپنی کمر میں دیوارہ نہ چلتے سر پیر اج کر کے کتے نبی پاک دے قدموں مبارکہ تھے میرے قدم. یہ جڑے سفیر نے موجودہ انہوں نے اولاد چلا ظاہر ہے انہوں نے پورتی میں محبت رسول آئی ہے. انہوں نے بڑا پیار کیا بلکہ دعوت دی تھی گئے بھی. پھر ایک انہوں نے اور سن ایک بادشاہ دے جڑے سن ایڈوائزر بھی نے اور پھر ججس دے پریزیڈنٹ بھی نے اور ایڈوائزر بھی نے اور وزیر عدل نے. ایک لیٹر آیا کہ جو سعودی پیسی کہنی ہے جی وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. سعودی پیسی ریکویسٹ کر دی ہے کہ ٹائم ملاقات ہے جڑا تھوڑا فارغ ہو جائے. اسی سوچیے کہ اسی تے کوئی شے ہی کچھ نہیں ہے گئے نہ کوئی محلات نے نہ کوئی مربے نے. اسی تے شاہی ہو جائے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ تو پھر کرونا کی نظر ہو گیا نا، کم نہیں ہو سکیا. لیکن گل یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب آپ واپس آئے تھے 4 مہینے بعد بول کے کہتے ہیں میاں جو ہماری محبت ہے نا سرکار سے وہ ناقص ہے، صحیح نہیں ہے. تو مولانا غلام نبی صاحب بھی تھے ادھر عرض کرتے ہیں کہ جناب ایسی تو ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ ایسے اتنے وہ جبت کے ساتھ وہ پیشاب نہ کرنا. کہتے ہیں نہیں میاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ایک 9 سال کی عمر کا بچہ آیا جو مصر سے تھا، تو جب مواجہ شیخ کے سامنے آیا تو اس نے بلند آواز سے کہا ضرور پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا دیا، اس نے گرا اور اس کی روح پرواز ہو چکی. محبت تو اس کو تھی، ہم بچ کے کس طرح آ گئے؟ ہماری محبت نہیں ٹھیک ہے. لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں جب آخری وقت تھا بابا کا حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جمعے کا وقت تھا، تو آپ پوچھنے لگے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کہا جی یہ سلام پڑھا جا رہا ہے یا نبی سلام علیہ کا. تو ساتھ ہی اپنی گردن کو ایسے کر کے کہا اچھا میاں یا نبی سلام علیہ. اللہ اللہ، یہ تو میں نے منظر دیکھ لیا. اب والد صاحب جب آئے نا، لوگ بھی تھے ملنے والے، کچھ اجازت لے رہے تھے، 100-200 آدمی تھا. تو اجازت کے لیے پاؤں دبایا، میں نے جناب اجازت ہے. ایک پاس ایک بندہ ادھر گیا ہوتا ہے، یہ 69 کی بات ہے، وہ پاؤں دبا رہا تھا، اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ وصال ہو چکا ہے. اور حافظ جی صاحب کا مسئلہ ہے وہ پاؤں دبا کے نا کہتے ہیں کہ جناب کچھ ملنے والے ہیں. کوئی جواب نہیں. پھر پنڈلی کو دبایا، پھر اوپر دیکھا، پھر دیکھا تو حرکت ہی نہیں ہو رہی. وہ دیکھا تو دھڑکن، پیٹ، سانس بند. اور سے دیکھا وہ وقت پڑ گیا سب کو. پھر اس وقت شور اٹھا. لیکن میں نے یہ وہ منظر دیکھا جب آپ نے کہا اچھا میاں یا نبی سلام علیکم، دل کی طرف سر لگائی اسلام سے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے کہا میاں ہماری محبت ناقص ہے، تو پھر کیسی محبت ہے یہ؟ وہ بچہ تو سامنے جا کے نام لے کے گر جاتا ہے، روح پرواز ہوتی ہے. تو یہ دور بیٹھے جو اس نام سے سرکار نے تو فرمایا نا کہ مجھے بغیر دیکھے ایسا عشق کریں گے صحابہ، ان کی ایمان ہی عجیب ہو. اللہ تعالیٰ صالحین کی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت عطا فرمائے، اور وہ جو مسافری ہے اس کو اب بھولنا نہیں ہے. یہی تصوف ہے، یہی مجدد پاک کا راستہ ہے، یہی اولیاء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے.